السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور ایمان کا باہم لازم کا تعلق ہے۔ باہر اسلام ہے، اندر ایمان ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور، آخرت کا، قیامت کا، یوم الحساب کا، یوم المیزان کا، بدلے کے دن کا، یوم الدین بدلے کے دن کا، اور وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی کسی کو چھڑانا چاہے گا تو زمین سے آسمان تک سونا بھی کسی کے بدلے میں لاؤ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ نہ کسی کے بعد فوج ہوگی، نہ کسی کی دوستی قائم آئے گی، اور جو کچھ بھی بچے گا وہ صرف ایمان ہوگا۔ تو جس کا ایمان ہوگا اور اس نے اس پہ قربانیاں دی ہوں گی، لوگوں کو ناراض کیا ہوگا، حکمرانوں کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے جتن کیے ہوں گے، آج اس کی قیمت لگے گی۔ تو اس لیے فرمایا سورۃ حشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو کہ اس کی کوئی نافرمانی کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر جان یہ دیکھ لے، ما قدمت لغد، جو اس نے آگے بھیجا اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے۔ ما قدمت 15 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ جو آگے بھیجا اس کی بہت فکر ہونی چاہیے کہ کیا آگے بھیجا۔ اچھا بھیجو، اچھا، تاکہ اس کی قیمت لگے۔ اگر برا بھیجا تو پھر وہ مائنس چلا جائے گا، اور مائنس میں ایسا جائے گا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کل کے لیے، کل قیامت کے دن کے لیے، یوم الحساب کے لیے، جس دن میزان لگنا ہے، جس نے اعمال تلنے ہیں، یہ فکر جس کی ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اسی کو خدا نے کہا ہے کہ بہت سارے چہرے اس دن سفید انڈے کی طرح خوشی سے چمک دمک رہے ہوں گے، اور جو بدعملی کر کے اور عقیدے کو نہ مان کر، ایمان نہ رکھ کر بدعملیاں کرتے رہے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھا، وہ جب آ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بات کی ہولناکی ان کے دھوئیں نکال دے گی، اور ان کی شکلیں کالی رات کے اندھیرے کی طرح ہو جائیں گی، اور وہ چہرے بھی ہوں گے جو کالے سیاہ ہوں گے خوف اور دہشت سے۔ تو کیوں نہ اللہ کرے کہ بندے کا چہرہ چمکتا دمکتا ہو، یہاں رہے تو جدھر سے گزرے لوگ ہیں جیتے رہو، تمہاری ماں پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے والدین پہ اللہ کی رحمت ہو، کیا نیک سپوت ہو، کیا خدمت گار ہو، انسانیت کے خادم ہو، جدھر سے گزرے سلام ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جب فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو نیکوں پہ دنیا چیختی ہے، زمین آسمان دونوں روتے ہیں کہ اس کے اعمال اب اوپر نہیں جا رہے، اب رک گئے ہیں۔ تو وہ ایسے کام کر کے جائیں کہ جن کے جانے کے بعد بھی وہ کچھ ہوتا رہے، اچھے شاگرد چھوڑ کے جائیں، اچھی ادارے بنا کے جائیں، مساجد، مدارس، خیر خواہی کے کام، ہسپتال بنا کے جائیں، چاہے وہ کینسر ہسپتال ہو، یا کوئی اچھا سا کنواں ہو، یا اچھا سا ایسا ادارہ ہو جس میں انسانوں کی خدمت ہوتی ہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں سے خوب باخبر ہے۔ خبیر کا لفظ آیا ہے، کہیں لطیف کا لفظ بھی آیا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہیں نہیں پتہ پہلے ہوتا، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتا ہے کہ تم اگر اس کے ناراضگی میں آ گئے تو پھر تیسرا کوئی نہیں ہے کہ تمہیں چھڑا سکے گا۔ سب لوگ، سب انبیاء تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، رب نفسی بول رہے ہوں گے، اور خدا کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ للہ الواحد القہار، پہلی دفعہ استعمال کیا اس نے، قہار، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ دکھا دے گا۔ اسی بات سے ڈرنا ایمان ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یوم الحساب، یوم المیزان، یوم العدل۔ اور اسی کو سورۃ تغابن 64 نمبر میں فرمایا، جس دن تغابن کے دن ہم تم کو جمع کریں گے، تم نے جو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ ہم سب کی نپٹا کر پوری کر دیں گے، اور جس نے کسی کا لینا دینا ہوگا اس کے اعمال میں سے دے دیا جائے گا، اور بعض ہوں گے بالکل مفلس ہو جائیں گے۔ اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو ضرور مدد کرو، کہ ظالم کو مفلس ہونے سے بچانا، مارا جائے گا،
اس کو عہد یاد دلاؤ کہ تم نے جو اللہ کا عہد باندھا ہے کلمہ پڑھ کر، اور اگر کوئی ڈیوٹی ہے تو اس پہ جو حلف اٹھایا ہے، اوتھ اٹھایا ہے قرآن پہ یا اپنی مذہبی کتاب پر ہاتھ رکھ کر، کیونکہ خدا کہہ چکا ہے کہ ان العہد کان عنہ مسئولا، اس کے ہاں قسم پہ عہد پہ لازمی سوال ہوگا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس سے سوال ہوا وہ مارا جائے گا، اس نے کوئی جواب نہیں دے سکنا، حجت اور معذرت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور نیکی کی بات کا ابلاغ کرنے میں حصہ دار بن جائیں۔ جو نیکی کی بات کو آگے پہنچائے گا اس کو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔